ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن اور احادیث کی روشنی میں سامعین کرام جاننا ضروری ہے کہ کلام مجید فرقان حمید سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے احسان فرمایا علی المؤمنین، مومنین کے اوپر، مومن مرد اور عورتوں کے اوپر، اذ بعث فیہم رسولا، کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے رسول معظم، رسول عربی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، منہم یعنی ان میں سے، معنی اور مقصد یہ ہے کہ عربوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے عظیم خاتم النبیین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آگے اللہ رب العزت نے بھیجا تمام کائنات کے اوپر، صرف مومن کے اوپر احسان نہیں، تمام جو کائنات ہیں، عالمی دنیا ہے، اور وہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے نہیں بھیجا ان کے لیے، ہم نے انہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے، جس میں حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، یہ شجر، حجر، مدر، تمام عالمین کے لیے، عالمین کہتے ہیں ما سوى اللہ تعالی، اللہ کی ما سوا جو ہے اس کو عالمین کہا جاتا ہے، یعنی تمام جہانوں کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بن۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، عظیم رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کا بھی ذکر فرمایا۔ ایک ہوتے ہیں صرف خالص نعرہ بازی، وہ کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن بارش کی موسم میں جمعے کی نماز کے لیے تیار نہیں، بارش میں پنجگانہ نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا مقصد یہ ہے آندھی ہو، باد و باران ہو، بارش ہو، سفر ہو، حضر ہو، ہر حال میں قرآن عظیم و شان اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اتباع۔ اگر یہ چیزیں نہ ہو، صرف نعروں تک محدود ہو، اس کو کہا جاتا ہے یہ ایک تحبون اللہ فاتبعونی یحکم من غیر اتباع فہو کذاب، جس نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا، کہتے ہیں کہ میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس میں اتباع نہیں ہے، نہ پنجگانہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، نہ والدین کی اطاعت کرتے ہیں، اور نہ حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، بہتان ہے، سود ہے، شراب ہے، بدکاری ہے، وعدہ خلافی ہے، امانت میں خیانت ہے، ملاوٹ ہے، ان کاموں کے اندر وہ ایک چائنیز انجینئر نے کہ مسلمان تاجر آتے ہیں چائنا میں اور کہتے
کہتے ہیں کہ 2 نمبر چیز ہم ہمارے لیے بنائیں اور 2 نمبر لیبل اس کے اوپر لگائیں، اور جب کھانے کا ٹائم آ جاتا ہے انجینئر کہتے ہیں کہ میں مسلمان تاجر کو دعوت دیتا ہوں کہ جی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، وہ انجینئر کہتے ہیں کہ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں آپ لوگوں کا کھانا حرام ہے۔ انجینئر سوال اٹھاتا ہے کہ کیا ان کی جو معاملات ہیں، مسلمانوں کی جو معاملات ہیں، نماز جمعہ کی پابندی، پنجگانہ نماز میں حاضری، خطبات سننا، یہ تو سارے مسلمان کرتے ہیں۔ انجینئر کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی 2 نمبر چیز بنانا، اور جب ہم ان کو کہانی کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ تو تمہارا کھانا حرام ہے، اور امتی مسلمہ کو اور ہم سب کو اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی طور پر ہم اس طرح تو نہیں ہیں، اس طرف تو ہم نمازی بھی ہیں، یعنی پنجگانہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، نمازی جمعہ ہیں، اور اس طرح نہ ہو کہ مثال بدعہدی ہے، امانت میں خیانت ہے، بدکاری ہے، سود ہے، شراب ہے، ان امور مذمومہ جو ہے شریعت نے اس کو مذموم قرار دیا ہے، حرام، اس میں تو ہم حقیقی معنوں میں ہم واقع تو نہیں ہوئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن عظیم شان کی اتباع نصیب فرمائیں۔ تو نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن یہ ہے قرآن عظیم شان کی تلاوت، اتلو علیہم آیاتی یزکیہم، وَيُزَكِّيهِمْ کا معنی یہ ہے کہ یہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو پاکیزہ کریں گے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے ایک ظاہری صفائی ہوتے ہیں، ظاہری صفائی جو صابن کے ساتھ ہوتی ہے، میل وغیرہ جو ہے، دوسری جو چیز ہے وہ باطنی صفائی ہے۔ باطنی صفائی کیا ہے؟ دل کی صفائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، خبردار جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو، فرمایا کہ جب ایک ٹکڑا صحیح ہوتا ہے وہ پاک اور صاف ہوتا ہے، فرمایا صلح الجسد کلو، تمام جسم کا نظام درست ہوتا ہے، اور فرمایا وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر وہ ٹکڑا فاسد ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، زنگ آلودہ ہوتا ہے، فسد الجسد کلو، فرمایا کہ تمام بدن جو ہے وہ مریض رہتا ہے، فاسد رہتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، فرمایا خبردار وہ جو ایک ٹکڑا ہے دل کی حیثیت کا کام کیا ہو، یعنی سبزی ہے، فروٹس ہیں، ان کو جو ان کا کھانا ہوتا ہے ویجیٹیبل، وہ ان کو ٹھنڈا رکھتے ہیں، جو دوسرا برف کھانا ہوتا ہے اس میں برف بناتے ہیں، لیکن ایک فریج ہے، فریزر ہے، لیکن ان کا کمپریسر خراب ہے، یہ بتائیے کہ کولنگ کرے گا نہیں، برف بنائے گا نہیں۔ اسی طرح انسانی جسم میں جو دل ہے، دل کی مثال بعینی ہی کمپریسر کی طرح ہے، کرنٹ وغیرہ آ رہے ہیں، یعنی بندے نے کلمہ تو پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول، نماز بھی، لیکن اندر جو کمپریسر ہے جو دل ہے زنگ آلودہ ہے۔ تو اس لیے صوفیاء نے کہا ہے کہ دل کی صفائی کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ استغفار ہے، اور 2 احادیث ہیں، ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، دوسری حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں دن میں انی لاستغفر اللہ فی یوم 70 مرتن، فرمایا کہ دن میں 100 مرہ، فرمایا کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ دل کی صفائی کے لیے جو بنیادی چیز ہے استغفار ہے، میں طیبہ ہے، پھر اس میں جو کامل شیوخ ہوتے ہیں، سلسلہ قادریہ سیدنا عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی شہبازی لامکانی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ جو سلاسل اربعہ ہیں، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سروردیہ، یہ براہ راست سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ عام طور پر جب لوگ ذکر کرتے ہیں، جب بیعت کرتے ہیں، تو یہ سلسلہ عمری ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک صالح فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن ہے قرآن عظیم الشان کی تلاوت۔ دوسرے نمبر پہ شریعت و طریقت، صحابہ کرام جس طرح پارہ نمبر 28 میں یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ یہ پارہ نمبر 28 سورۃ الصف کی آیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابیات بھی بیعت لے، لیکن ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کسی امت کی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے میں جو پیر وہ براہ راست عورتوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے غیر شرعی یہ حرام اور گناہ کبیرہ فعل ہے۔ کسی پیر کے لیے جائز نہیں ہے کہ اجنبی عورت، چونکہ ہمارے لیے سب سے بڑا پیر جو ہے، سب سے بڑا پیشوا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں؟ اس لیے، اور یہی بیعت تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام، اور بیعت کن چیزوں پر تھی؟ ولا یسرقنا، چوری نہیں کرنا، ولا یقتلن اولادہن، اولاد کو قتل نہیں کرنا، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدین، اور بہتان نہیں باندھنی، ولا یعصینک فی معروف فبایع، اور نافرمانی کا ارتکاب، واستغفر لہن اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابیات کے لیے استغفار کی دعا فرماتے ہیں، ان اللہ غفور رحیم۔ تو نبی کا مشن ہے قرآن عظیم الشان کی تلاوت، دوسرے تزکیہ نفس، تیسرے نمبر بھی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن عظیم الشان کی تعلیم، اور جس کا صحیح صورت پاکستان کے اندر مدارس میں قرآن عظیم الشان کو ناظرے کے ساتھ پڑھانا، قرآن عظیم الشان کے حافظ اور حافظات بنانا، یہ اس وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کا صحیح جو ہے تصویر اور مصداق ہے۔ والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم، حکمت سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی دروس رکھنا۔ لیکن ہمارے زمانے میں کیا ہے، اور فیس بک کی جو ہے کوئی اتھینٹک، یعنی فیس بک کی اعلان کرے کہ جی 10 بندوں کو پہنچائی جنت، آپ کے لیے واجب ہو گئی۔ یاد رکھنا چاہیے یہ باتیں من گھڑت ہیں، دجال ہے، صحابہ کو جنت کی بشارت دی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، حسنین کریمین، اور یہ کا دو کا بعض صحابہ کے بارے میں فرمائے کہ اگر کسی
جس طرح ایک صحابی نے فرمایا کہ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب میں سورۃ الاخلاص کے بغیر کوئی اور سورت نہیں پڑھتا ہوں نماز میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا وجہ کیا ہے؟ فرمایا انی احب اللہ سورۃ الاخلاص، اللہ کے حبیب میں سورۃ الاخلاص سے محبت کرتا ہوں، محبت کی وجہ سے میں ہر نماز میں سورۃ الاخلاص پڑھتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر جنتی چہرے کو دیکھنا چاہتے ہو اس صحابی کے چہرے کو دیکھو۔ سبحان اللہ۔ اور فیس بک کے جو مفتی ہیں وہ ہر 10 آپ جنتی رکھنا چاہیے، ایسی کوئی چیز آپ شیئر نہ کریں۔ علماء آپ کے قریب ہیں، مساجد مدارس میں جہاں پر بھی آپ کی قریب ترین مسجد ہے، دارالافتاء ہے، وہاں سے اس کی تصدیق کریں، چونکہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا قریب کے دنوں میں قیدیانیوں نے نعوذ باللہ من ذالک قرآن عظیم الشان کی تفسیر لکھی، اور قرآن میں جہاں پر اطیع اللہ والرسول کا ذکر آیا ہے جس سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیدیانیوں نے اس سے مراد لیا ہے نعوذ باللہ من ذالک مرزا غلام احمد قیدیانی ملعون۔ تو لہذا اب یہ امت مسلمہ کے لیے اور ہماری نوجوان دور پر والدین کی جو تربیت ذمہ داری پر اسکالر مشرف کے طور سے جاوید احمد غامدی، انہوں نے قریب کے دنوں میں امریکہ میں انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا نعوذ باللہ من ذالک قیدیانیوں کو کافر ٹھہرانا پاکستان کیا ان کی یہ ظلم ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی انہوں نے جاوید غامدی نے اپنا منحوس چہرہ اور جو پہلے پیچھے تھا مسلمان یہ گمان کرتے کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ کوئی مسلمان اسکالر ہے، تو ابھی پتہ چلا کہ جاوید احمد غامدی جو ہے یہ قیدیانی ہے، یہ مسلمان اسکالر نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو شک ہے انٹرویو میرے پاس ہے، ان کو ہم دکھا سے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی آئین کو یہ اختیار نہیں کہ کسی کو، سب سے بڑا آئین جو ہے ہمارے پاس قرآن عظیم الشان اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ اسلامی آئین میں تو ہے وہ کافر، لیکن 1973-74 میں آئین پاکستان نے بھی ان کو کافر ٹھہرایا تھا، لیکن جاوید جو چہرہ ہے باہر نکالا نقاب سے اور بتایا کہ میں بھی نعوذ باللہ من ذالک قیدیانی کی فرقہ، تو لہذا ایسی اننا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، چونکہ یہ ایمان کے اوپر ڈائریکٹ حملہ ہے۔ تو سامعین وقار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن جو ہے 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، کوئی بھی بندہ کہتے کہ میں میلادی ہوں، ان کے لیے ضروری ہے کہ قرآن عظیم الشان سے محبت کریں، تلاوت کریں، قرآن فہمی سیکھیں، قرآن کی جو معانی ہے، مفاہیم ہے، تفسیر ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، شریعت و طریقت۔ نمبر 3، درس و تدریس، جہاں پر بھی مدارس ہیں مدارس کو سپورٹ کریں، منتھلی بیس میں، سالانہ بیس میں۔ رب کعبہ کی قسم، دینی مدارس اور مساجد یہ اسلام کی بنیادی اساس اور قلعے ہیں۔ جب تک آپ کی مساجد اور مدارس آباد ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ایمان کو محفوظ رکھنا ہے، آپ کی اسلام کو محفوظ رکھنا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، قرآن عظیم الشان کی تلاوت۔ نمبر 2، شریعت و طریقت۔ نمبر 3، اور والدین کو چاہیے کہ مارکیٹ میں چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں، یہ ذرا مختصر احادیث، یعنی 40-40 احادیث۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اس سے پہلے 40 احادیث زبانی یاد کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس امتی نے 40 احادیث حفظ کر لیے
فرمایا کہ میں ان کی سفارش، حدیث کا علم اور قرآن کا علم یہ مبارک علم ہے. ہم تو ایک لاکھ مسند احمد کی حدیث ہے. صحابہ نے عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما كان اول امرك قال دعوة ابراہیم وبشرى عیسى ورأت امي انه يخرج منها نور اضاءت منها قصور الشام. رواہ مسند احمد. صحابہ نے عرض میں ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کو مکمل فرمایا. اس وقت دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم. نمبر 2 وبشرى عیسیٰ. عیسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تقریر میں عظیم ملک عطا کیا تھا. تقریر جب کرتے بنظیر و بمثال تقریر فرماتے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. میں تورات، زبور، انجیل کا بھی اور آنے والا قرآن جو نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینہ اقدس میں نازل ہوگا. اور فرمایا وہ بے رسول عظیم رسول کے بارے میں یأتی من بعدی میرے بعد آئے گا اسمہ احمد ان کا نام احمد ہوگا. یعنی نبی علیہ السلام کی ولادت یہ صرف ہم نہیں بیان کرتے لیکن وقت کے پیغمبر نے جب نبی علیہ السلام کہ نبی علیہ السلام کی امت میں رہ کر وقت کی نبی نے خواہش ظاہر کی الہی اگر اتنا عظیم پیغمبر ہے اور جو ان کی امت ہے 2 رکعت کا تلاوت کا الہی تو نے کتنا زیادہ اجر رکھا ہے. الہی مجھے بھی نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شمار فرما. عیسیٰ علیہ السلام کی دعا. اور ابھی 4 آسمان میں عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئے گا لیکن یہ کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور یہ ہمارے لیے سعادت جو ہم پنجگان کرتے ہیں. اور حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکا مختار الرسول. فرمایا کہ تمام رسولوں میں سب سے افضل ترین رسول ہو، سب سے بہترین افضل رسول ہو. وَأُمَّتُكَ مُخْتَارُ الْأُمَمِ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت تمام امتوں میں بہترین افضل ترین امت ہے. ان کی عمر کم ہے لیکن رمضان میں نے ان کو لیلۃ القدر کی رات عطا کی ہے. سبحان اللہ. اگر آپ کی امت رمضان کے مہینے میں 1 رات قیام کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر انہیں 1000 مہینوں کی عبادت کا اجر عطا کرے گا. یہ صرف اور صرف شرح العقائد نبراس لکھا ہے علامہ شیخ فرہاروی. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ امت کیوں بہتر ہے. یہ طرح صحابہ کی باتیں صحابہ کیوں افضل ہیں. صحابہ اس لیے افضل ہیں کہ صحابہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار پہ نمازوں کی وجہ نہیں ہے، اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے آمن بھی ومات بھی. صحابی کا معنی یہ ہے کہ جس نے نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار پہ مشرف ہوئی، ان سے ملاقات ہوئی، وآمن بھی اور ایمان لایا، ومات بھی اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے. تو سامعین وقار اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن اور احادیث کی فہم عطا فرمائیں.
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی فرمایا کہ میں آمنہ کی خواب ہوں کہ نبی علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ ایک نور خارج ہوگی، روشنی، اور اس سے شام کی جو محلات ہیں وہ روشن ہو گئیں۔ سامعین وقار، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن اور احادیث کی فہم عطا فرمائیں۔ مشہور شاعر ہیں حسان ابن ثابت، وہ مسجد نبوی کے ممبر پہ آ کر انہوں نے یہ اشعار پڑھے تھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے حسین و جمیل کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے۔ حسان ابن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کسی آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل کو، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور کسی ماں نے آپ جیسا خوبصورت بمثال جنن، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک صاف پیدا فرمایا ہے، اور جس وقت آپ کی تخلیق ہو رہی تھی تو جس طرح آپ ارشاد فرماتے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قلم کے ذریعے آپ کی تخلیق کی ہے، یعنی جس کی علیہ وسلم کی منشا تھی، یعنی خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح آپ چاہتے رب تعالی اللہ رب العزت اسی طرح آپ کی بناوٹ فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سامعین وقار، چونکہ ربیع الاول کا مہینہ یہ قریب ہے، اور یہ آپ دیکھیں نا قرآن میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، آدم علیہ السلام کی تخلیق کا بحث ذکر ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر، یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ربیع الاول کے جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز ہوگا، G15 انوار مدینہ سے ہوتا ہوا G16، G16 سے G15، F15 G15-3 سے مین جو گیٹ ہے خیابان کشمیر، یعنی جلوس کی ابتدا اور انتہا مرکزی جامع مسجد انوار مدینہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن اور احادیث کی فہم عطا فرمائیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔